خالد بچوں کی خاطر دبئی چلا گیا اور زندگی کے 42 سال اس نے دبئی میں مزدوری کر کے بیٹوں اور داماد کو کاروبار بنا کر دیے۔ اور جب ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں تو وہ 42 سال بعد پاکستان آیا تو اپنی اولاد کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اور کچھ دن بعد بیٹا بولا، ابا جو کما کر لائے ہو مجھے دو۔ تو باپ بولا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیٹے جوتے اتار کے باپ کے منہ پر مارنے لگے اور پھر مار پیٹ کر باہر پھینک دیا۔ اچانک بیٹی نے ویڈیو بنا کر فیس بک پر ڈال دی اور تھوڑی دیر بعد بیٹے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا کیونکہ خالد کئی سالوں بعد واپس پاکستان آ رہا تھا، جو جوانی سے کمانے کے لیے دبئی گیا تھا۔ بس چند دفعہ ہی پاکستان اس کا آنا ہوا تھا۔ بھرپور جوانی بڑھاپے میں بدل گئی تھی، سیاہ بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ اب تو اسے کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ یہ پاکستان سے دبئی گیا تھا تب بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بیوی جوان تھی۔ کہنے لگی، خالد یہیں کوئی کام ڈھونڈ لو، میں تمہارے بغیر کیسے 10 سال گزاروں گی۔ شمسا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس کی شادی کو بس 5 سال ہی تو گزرے تھے اور سال بعد 4 بچے بھی ہو گئے تھے۔ گھر کے اخراجات اتنے زیادہ ایک دم سے بڑھ گئے تھے کہ خالد کی قلیل تنخواہ میں گزارا مشکل سے ہونے لگا۔ لیکن پھر بھی شمسا صبر سے گزارا کر رہی تھی کہ جب خالد کے دوست نے اسے کہا کہ دبئی میں جا کر پیسہ کماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپا سکون سے گزارو تو پھر دبئی جا کر محنت کرو اور پیسے گھر بھیجتے جاؤ، گھر والے یہاں پر اپنا گھر اور سب کچھ خرید لیں گے، جب تم واپس آؤ گے تو سکون کی زندگی گزارو گے۔ خالد کو بھی اس کا مشورہ اچھا لگا کہ محنت تو ہر جگہ درکار ہے، لیکن پاکستان میں کہاں محنت کا صلہ ملتا ہے۔ بیرون ملک جاؤں گا تو جی جان سے محنت کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور سہولیات دے سکتا ہوں۔ یہ بات جب اس نے شمسا سے کی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کیا جانا ضروری ہے؟ ہم ایسے ہی گزارا کر تو رہے ہیں، میں نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی۔ خالد کہنے لگا، شمسا بچوں کے بارے میں سوچو، اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے تو ان کا مستقبل سنور جائے گا، پھر ان کے لیے تو جا رہا ہوں۔ شمسا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کہنے لگی 10 سال کا عرصہ چھوٹا تو نہیں ہوتا، لیکن خالد ارادہ کر چکا تھا۔ شمسا کا زیور بیچا اور دبئی کا ویزا لگوا لیا۔ 10 سال میں جو کچھ کمایا شمسا کو بھیجتا رہا۔ شمسا نے بھی شوہر کی کمائی کو برباد نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا گھر خرید لیا تھا۔ اس نے زمینیں بھی خرید لی تھیں۔ 10 سال بعد جب خالد پاکستان آنے لگا تو اس کے سیٹ نے کہا کہ بس 3 دن کی چھٹی دے سکتا ہوں تمہیں، 3 دن بعد واپس لوٹ آنا ہوگا۔ خالد پاکستان آیا تو شمسا نے صاف کہہ دیا کہ بس اب آپ واپس نہیں جاؤ گے۔ لیکن بڑا بیٹا کہنے لگا کہ اس نے انجینئرنگ میں داخلہ لینا ہے، جس میں لاکھوں کا خرچہ تھا۔ بیٹی بھی سر نکال چکی تھی اور کچھ سالوں میں اس کی شادی کی بھی فکر لاحق ہو جانی تھی۔ خالد نے سوچا کہ 10 سال اور دبئی میں اگر لگا آئے گا تو مزید حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر پھر وہ دبئی میں کام کر لے تو بچوں کے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ شمسا آنسو بہاتی رہ گئی، لیکن خالد نہیں رکا۔ اس کے بعد جب واپس آیا تو بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی تھی۔ بیٹا 25 سال کا ہو چکا تھا اور بیٹی 24 سال کی تھی۔ رشتے تک شمسا نے ہی طے کیے تھے۔ کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ شادی پر خالد نے ٹھیک ٹھاک خرچہ کیا تھا۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا اب میں نے بھی کاروبار کرنا ہے، بہت ہاتھ پاؤں مار چکا ہوں مگر نوکری نہیں مل رہی۔ وہ کہنے لگا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں ہوں تو کیوں پریشان ہوتا ہے۔ 20 لاکھ کا چیک خالد نے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا تھا، کہنے لگا، یہ لے لو، جو کاروبار کرنا ہے کر لو۔ یہ دیکھ کر بیٹا خوش ہو گیا۔ اگلے ہی روز بیوی کے ساتھ ہنی مون پر اسلام آباد مری چلا گیا۔ کہنے لگا، بس 1 ہفتے کی چھٹی منا کر جیسے ہی لوٹوں گا کاروبار شروع کر لوں گا۔ شمسا کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ دبئی میں تو شمسا سے خالد بس 2 منٹ ہی بات کرتا تھا۔ شمسا کے پاس بہت کچھ تھا شوہر کو سنانے کے لیے، لیکن خالد کے پاس تو جیسے وقت ہی نہ تھا۔ بیٹے کو پیسے دے کر کچھ پرسکون ہوا تھا کہ اچھا ہے اب وہ کاروبار کرے گا اور وہ بھی پاکستان میں سکون کی زندگی گزارے گا، کہ اگلے ہی روز بیٹی روتی ہوئی میکے آ گئی، کہنے لگی کہ اب میرے سسرال والوں نے مجھے تانے دے کر تنگ کر دیا ہے، کہتے ہیں تمہارا باپ دبئی سے کما کر آیا ہے، کیا تھا جو ہمارے بیٹے کو ایک گاڑی ہی خرید کر لے دیتا۔ ہم نے تو اس لیے شادی کی تھی کہ باپ دبئی میں جا کے کماتا ہے، بیٹی کو ٹرک بھر کر جہیز دے گا، لیکن ہمیں تو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ یہ سن کر خالد نے بیٹی کو چپ کروایا۔
اس کے اکاؤنٹ میں بس 10 لاکھ روپے ہی بچے تھے۔ یہ بھی وہ پیسے تھے جو وہ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے بچا کے رکھتا تھا، باقی کے پیسے تو وہ یوں ہی پاکستان بھیج دیتا تھا۔ شمسہ کا بیٹا فوراً سے سارے پیسے لے لیتا تھا، کہتا تھا اماں تم کیا کرو گی، گھر کا خرچہ میں سنبھالوں گا۔ بیٹی کے آنسو دیکھ کر خالد کا دل پسیج کے رہ گیا تھا۔ اس نے کہا بیٹا تو رونا بند کر، میں کل ہی تیرے شوہر کو گاڑی لے دیتا ہوں۔ 10 لاکھ کی گاڑی اگلے ہی روز خالد نے داماد کو لے کر دی تھی، تب جا کے داماد کا بگڑا منہ ٹھیک ہوا تھا۔ بیٹی کے چہرے پر بھی مسکان آئی تھی، یہ دیکھ کر خالد پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب جیب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ ایک گہری سانس اس نے لی اور دوبارہ سے اپنا ویزا لگایا اور دبئی کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس بار شمسہ کا دل اور دماغ بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ کہنے لگی بس کر دو خالد، بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں تم نے بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ مجھے مزید تمہارے بغیر زندگی نہیں گزارنی۔ سب بچے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، کوئی میرے ساتھ بیٹھتا تک نہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس بار مت جاؤ۔ وہ کہنے لگا بس اب کی بار جانے دو، چھوٹی بیٹی بھی بڑی ہو رہی ہے، اس کے جہیز کا بھی انتظام کرنا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ اس بار چھوٹے داماد کو پہلے سے ہی گاڑی کی چابی دے دوں۔ بیٹیاں جب سسک سسک کر میکے کے در پر آتی ہیں تو دیکھا نہیں جاتا۔ شمسہ خالد کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی شادی کے نام پر بس 5 سال دیے ہیں آپ نے مجھے، اس کے بعد تو میں نے صرف تنہائی کاٹی ہے۔ نہ ختم ہونے والا انتظار میری آنکھوں کو دے کر چلے جاتے ہو، میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ شمسہ خالد کو جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بچوں کی خاطر دوبارہ دبئی چلا گیا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ چند سال بعد وہ جو خبر سنے گا وہ اس کے دل کو تڑپا کر رکھ دے گی۔ اسے دبئی آئے ہوئے بس 2 سال ہی گزرے تھے کہ جب بیٹے کا فون آیا تو رونے لگا، رو کے کہنے لگا ابا اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سننا تھا کہ خالد کے ہاتھ سے فون گر چکا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کا دل تھم گیا ہو، اپنے کانوں میں سے شمسہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس بار وہ بس روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ خالد مت جاؤ، اس بار مجھ سے تمہاری جدائی سہی نہیں جائے گی، میں تھک چکی ہوں آپ کا انتظار کرتے کرتے، مجھے نہیں چاہیے آسائشیں، مجھے آپ کی سنگت چاہیے۔ شمسہ کی باتیں یاد آتے ہی خالد کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا شمسہ مجھے معاف کر دو، بچوں کی خواہشات اور ضروریات کی خاطر میں نے تمہیں تمہارے حق سے محروم ہی رکھا تھا۔ سوچا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے، کاروبار سنواریں گے تو بڑھاپا تمہارے سنگت میں گزاروں گا، لیکن شاید محنت اور مشقت میرے نصیب سے ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس تھکا دینے والے سفر میں تم کیوں مجھے تنہا چھوڑ گئی ہو، کیوں؟ خالد کا پچھتاوا شمسہ کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ وہ پاکستان جیسے ہی پہنچا بیوی کا جنازہ تیار تھا، بس 2 منٹ ہی ملے تھے خالد کو شمسہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ آج اس کے پاس فرصت تھی، لیکن شمسہ کے پاس وقت نہ تھا۔ وہ بلک بلک کر شمسہ کی میت کو پکڑے رو رہا تھا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ناراض کر کے گیا تھا، سوچا تو یہی تھا کہ اگلی بار آؤں گا تو تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا، لیکن تم تو مجھ سے سچ مچ ہی ناراض ہو گئی۔ شمسہ مجھے ایک موقع تو دیا ہوتا کہ میں تمہیں منا لیتا۔ پچھتاوے کی آگ نے خالد کو غمزدہ کر دیا تھا، وہ اب بیمار رہنے لگا تھا۔ شمسہ کے سوئم کے بعد بیٹی باپ کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی ابا سسرال والوں نے مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے نکال دیا ہے، جب سے میرے شوہر کی نوکری چھوٹی ہے سسرال والوں کا رویہ بدل گیا ہے، میں اب کہاں جاؤں گی؟ خالد نے بیٹی کو تسلی دی اور اپنے ہی گھر پر چھت پر 2 کمرے بنا کر بیٹی کو وہاں پر شفٹ کر دیا، لیکن داماد کچھ نہ کماتا تھا، کہتا نوکری نہیں کروں گا، اپنے ابا سے کہو کہ مجھے بھی پیسہ دے، میں کاروبار کروں گا، آخر اس جائیداد میں تمہارا بھی تو حصہ ہے، اور میں جو کچھ کماؤں گا تمہیں ہی لا کر دوں گا۔ دوسری طرف بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ ماں کو مرے ہوئے 10 دن گزر گئے ہیں، لیکن باپ دبئی جانے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ روز ہی قبرستان میں ماں کی قبر پر چلا جاتا ہے، تو ایک رات باپ کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، پھر پوچھنے لگا کہ ابا واپس دبئی کب جانا ہے؟ خالد نے کہا کہ اب نہیں جاؤں گا، پہلے ہی تمہاری ماں مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ یہ بات سن کر بیٹے نے تسلی دی، کہنے لگا اللہ کی مرضی ہے ابا، ہم تو بے اختیار ہیں، لیکن آپ یہاں رہ کر کریں گے کیا؟ میں تو خود کنگلا ہو چکا ہوں،
بیٹے کی بات سن کر خالد نے تعجب سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں 20 لاکھ دیے تھے کاروبار کرنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا کاروبار تو میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اماں بیمار ہو گئیں۔ اماں پر میرا پیسہ پانی کی طرح سے خرچ ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بیٹے نے اپنا رخ بدلا تھا۔ خالد کہنے لگا اگر شمسہ اتنی ہی بیمار تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگا ابا آپ دور تھے، آپ کو کیا پریشان کرتے؟ خالد نے کہا کہ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا ابا خدا کے لیے دبئی چلا جا، مجھے جاتے ہی پیسے بھیج دے، اس بار میں جم کے محنت کروں گا اور تجھے کما کر دکھاؤں گا۔ خالد نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اب دوبارہ دبئی کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اس کو تو اس گھر سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی آخری زندگی یہیں رہ کر گزارنا چاہتا تھا، مگر جب بیٹے کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا تھا۔ اگلی صبح ہوئی تو چھت سے بیٹی اور داماد کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خالد نے یہ سنا تو اسے تعجب ہوا، اس کا داماد اس کے گھر میں رہ کر اس کی بیٹی سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت کی جانب جانے لگا۔ ابھی چند سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اسے چھت سے آواز آئی۔ داماد کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ ابھی تک مجھے پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ وہ مجھے پیسے دے گا تو میں کچھ راشن لے کر آؤں گا، میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں، جو بھی پیسے ہوں وہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ اتنی ہی تمہاری پرواہ ہوتی تو اب تک وہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھ چکے ہوتے اور میں اپنا کاروبار شروع کر چکا ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھا رہے ہیں۔ بیٹی نے یہ سنا تو رونے لگی، کہنے لگی کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر تو رکھ لیا ہے، اب اور کیا کریں؟ میں بار بار اپنے باپ سے مانگتی ہوئی اچھی تو نہیں لگتی۔ خالد نے بیٹی اور داماد کے یہ الفاظ سنے تو سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے سینے میں اچانک سے درد اٹھا تھا۔ کئی سوچیں اس کے دماغ پر حاوی تھیں۔ ایک طرف تو شمسہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، دوسری طرف اس کا بیٹا اور اب بیٹی کے الفاظ۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ گہری سانس خارج کرتا رہا اور کتنی ہی دیر یوں ہی چھت کو دیکھتا رہا۔ چند گھنٹوں بعد کمرے سے باہر نکلا تو کہنے لگا کہ میں پرسوں رات کو واپس دبئی جا رہا ہوں۔ بیٹوں نے جب یہ سنا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوش تھے کہ باپ ایک بار پھر کمانے والی مشین بن جائے گا اور ماہانہ لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے۔ کوئی بھی اپنے باپ کی خراب صحت کو نہیں دیکھ رہا تھا، سب کو پیسوں سے ہی مطلب تھا۔ خالد تو بس ترستی نگاہوں سے اپنے بچوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی تو یہ حسرت ہی رہ گئی تھی کہ اس کے بچے اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ پرسوں رات کو بیٹے خود انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے اور یہی کہا کہ ابا پہلی تنخواہ پاکستانی بھیجنا تاکہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ سب کو ہی پیسوں کی لالچ تھی، کوئی بھی بیمار باپ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس بار جب خالد باہر گیا تو خوب محنت مزدوری کرنے لگا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈبل کام کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس بار ایک ہی دفعہ ساری محنت کر کے پاکستان چلا جاؤں گا اور دوبارہ یہاں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ جہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا تھا وہیں 12 سے 16 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے ہار نہ مانی۔ ہر مہینے لاکھوں روپے پاکستان بھیجتا رہا اور کہتا کہ یہ پیسے جمع کرو اور اپنا کاروبار شروع کرو، چند ہی سالوں بعد میں پاکستان واپس آ جاؤں گا اور پھر وہی رہوں گا۔ وہ جب بھی پاکستان آنے کا سوچتا تو بیٹے کوئی نہ کوئی فرمائش کر دیتے، کہتے کبھی فلاں چیز کی ضرورت ہے تو کبھی کہتے ہمارا کاروبار میں اتنا نقصان ہو چکا ہے، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ بیٹوں کی پریشانی سن سن کر وہ بھی پریشان ہونے لگا تھا۔ سر کے بال اب سیاہ سے سفید ہونے لگے تھے، داڑھی تو کب کی سفید ہو چکی تھی، وجود میں ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں۔ اگر بیٹھ جاتا تو اٹھنا مشکل تھا، اگر اٹھ جاتا تو بیٹھتے ہوئے شدید درد ہوا کرتا، مگر اس کے باوجود وہ خدا کا نام لے کر دبئی میں محنت مزدوریاں کرتا رہا تاکہ اس کے بچوں کی مشکلات آسان ہو سکیں۔ زندگی کے 42 سال اس نے دبئی کی نظر کر دیے تھے، محنت مزدوری کی نظر کر دیے تھے، یا پھر اپنے بچوں کو آرام و آسائش پہنچانے کی نظر کر دیے تھے۔ اس نے تو یہاں پر سوکھی روٹی اور باسی دال ہی لے کر کھائی تھی۔ وہ پیسے بچانے کی ہی کوشش کیا کرتا تھا۔ مہینے بعد اگر اس کا بہت دل کرتا تو وہ کبھی کبھار ہوٹل پر جا کر بریانی یا قورمہ منگوا کر کھا لیا کرتا، ورنہ اس نے تو ناشتے کے وقت بھی کبھی ہوٹل سے پراٹھے کا آرڈر بھی نہ کیا تھا۔
جبکہ وہیں پاکستان میں اس کے بچے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اب پہلے کی طرح کام کاج نہ کر سکتا تھا، اس لیے جس باس کے ہاں کام کیا کرتا تھا اس نے اب خالد کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اب خالد سے زیادہ کام نہ لیتا تھا۔ ایک روز اسے اپنے پاس بلایا اور ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی، کیونکہ پچھلے 42 سال سے وہ اسی کے ہاں کام کر رہا تھا اور اب اس کا کاروبار اس کے بیٹے سنبھالنے لگے تھے۔ وہ وہاں آیا اور ایک 50 لاکھ کا چیک اس نے خالد کے ہاتھ پر رکھا اور بولا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، تم یہ چیک لے جاؤ اور اپنا حج عمرہ کر کے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارو۔ خالد نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ریٹائر ہو رہا تھا، اس نے ایک دفعہ اپنے وجود کو دیکھا اور پھر اس چیک کو، اور بے ساختہ اسے شمسا یاد آئی تھی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتی تو وہ اسے خوشی سے بتا سکتا کہ وہ پاکستان واپس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے تو بچے اسے فون ہی پیسے کے لیے کرتے تھے، وہ بھی 1-2 منٹ بات کرتے۔ اس نے خوشی سے اپنے بچوں کو فون کیا مگر کسی نے بھی کال نہ اٹھائی۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے، مگر جب کسی نے فون نہ اٹھایا تو اس نے خود ہی پاکستان جا کر سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر واپس پاکستان چلا آیا۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو اپنے بچوں کو فون کر کے بتایا کہ وہ پاکستان آ گیا ہے، اس کی نوکری مکمل ہو چکی ہے۔ سبھی بہت خوش تھے، بیٹے اور بیٹیاں سبھی گھر میں جمع ہو چکے تھے۔ سب نے مختلف اقسام کے کھانے بنائے اور خالد کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں بیٹے گئے اور خالد کو لے کر گھر آئے۔ گھر آتے ہی جب خالد نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے نواسے اور پوتے پوتیوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمی تھی تو بس شمسا کی۔ بے ساختہ خالد کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کاش آج شمسا بھی یہاں پر موجود ہوتی۔ بڑی بیٹی تو اپنے گھر میں خوش تھی، اس روز باپ کے ساتھ رہی اور پھر رات کا کھانا کھا کر اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ واپس گھر چلی گئی۔ چھوٹی بیٹی کا شوہر تو وہیں پر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر چکا تھا اور کمانے لگا۔ بیٹی نے باپ کی خوب خدمت کی، اس سے باتیں کرتی رہی، جبکہ دونوں بیٹوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کے دل میں یہی تھا کہ باپ اب جو بھی جمع پونجی لایا ہوگا وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دے گا۔ دونوں میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ زیادہ حصہ ان کے حصے میں آئے۔ خالد نے جب بیٹوں کی خدمت دیکھی تو ایک گہری سانس خارج کر کے انہیں دعائیں دینے لگا۔ وہ پرسکون تھے۔ 2-3 دن خوب آرام کیا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لی تاکہ اپنی ہڈیوں کو ذرا مضبوط کر سکے، کیونکہ ان کے لیے تو اب دھیرے دھیرے اٹھنا تک محال ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب صحت کچھ بحال ہوئی تو بڑے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا تم کہاں کاروبار کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ بیٹے نے جب یہ سنا تو فوراً ہڑبڑا گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب بھی خالد کاروبار کی بات کرتا تو وہ فوراً بات کو ٹال دیتا۔ خالد کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ ایک روز وہ اور اس کی بیٹی اکیلے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بیٹی کہنے لگی کہ ہمارا نیا گھر تیار ہو رہا ہے، ہم جلدی اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور آپ نے جو پیسے ہمیں دیے تھے ہم وہ بھی آپ کو واپس کر دیں گے۔ داماد بھی وہیں پر آ چکا تھا، کہنے لگا کہ آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ میرے اپنے گھر والوں نے، سگے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، مگر آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہم اب مزید آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ خالد ان کا یہ تکلف دیکھ کر منع کرنے لگا کہ یہ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے، جب تک جی چاہے رہو، میں ہر وقت تم لوگوں کے لیے موجود ہوں۔ تبھی بیٹی نے باتوں ہی باتوں میں اپنے باپ کو بتایا کہ بڑے بھائی نے ابھی تک کوئی کاروبار نہیں کیا، بلکہ اس گھر کا خرچ آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہی چل رہا ہے۔ بھائی بہت فضول خرچ ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کی ہر خواہش کو منہ مانگی قیمت پر پورے کرتے پھر رہے ہیں۔ خالد نے یہ سنا تو بہت صدمہ ہوا۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر یہ پیسے بھیج رہا تھا تاکہ بیٹے اچھا کاروبار شروع کر سکیں۔ اب تک اگر حساب لگایا جائے تو وہ کروڑوں روپے بیٹوں کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو ان پیسوں کو اچھا استعمال کر کے ابھی ماہانہ لاکھوں روپے کما رہے ہوتے۔ خالد کو یہ بات دل پر لگی تھی۔ بیٹی اور داماد اپنا نیا گھر دیکھنے کے لیے وہاں سے چلے گئے، جبکہ خالد بیٹوں سے اندر ہی اندر غصہ کرنے لگا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے 42 سال کی محنت پل بھر میں بہہ چکی ہو۔ کچھ روز گزرے تو بڑا بیٹا باپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، ابا کام میں بہت نقصان ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اپنے ملازمین کو تنخواہ دینی ہے۔ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں مجھے دے دیں تاکہ میں جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کر سکوں۔ خالد نے یہ سنا تو بیٹے سے کہنے لگا، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ خالد کا بیٹا فوراً سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا
کہ 10-15 لاکھ بہت رہیں گے۔ خالد نے یہ سنا تو فوراً کہہ اٹھا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے تمہیں اتنے پیسے دوں؟ ساری کمائی میں نے تم لوگوں کو بھیج دی تھی، اب میں خالی ہاتھ ہوں۔ بیٹے نے جب سنا تو غصے سے باپ کو دیکھنے لگا، کہنے لگا ابا جھوٹ بولتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے 42 سال نوکری کی ہے اور تجھے کام چھوڑنے پر 1 روپیہ بھی نہ ملا ہو؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر خالد نہ مانا، اس نے بیٹے سے جھگڑا شروع کر دیا کہ میں نے لاکھوں روپے تم لوگوں کو بھیجے اور تم نے ابھی تک اپنا کاروبار شروع نہیں کیا، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس وقت تو معاملہ ٹل گیا، مگر اگلے روز ایک بار پھر خالد کا بڑا بیٹا اس کے پاس آیا اور زبردستی بدتمیزی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا۔ جب خالد نے انکار کیا اور بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارا تو بیٹا بھی بپھر اٹھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ خالد کا تو جیسے دل دھڑکنا بھول چکا تھا، اس کا بیٹا اس کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ بیٹی نے چھت سے شور کی آواز سنی تو فوراً نیچے آئی، بھائی کو مارنے لگی، مگر بھائی نے بہن کو مار کر دور کر دیا، کہنے لگی کہ خبردار جو میرے قریب بھی آئے۔ تو اتنا کہہ کر اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنے ہی باپ کو مارنے لگا، جس نے 42 سال تک اپنی جوانی اور بڑھاپا بیٹے کی خاطر صرف کر دیا تھا۔ آج وہ اس کا یہ اجر دے رہا تھا۔ بیٹی سے جب کچھ نہ بن پڑی تو فوراً موبائل آن کر کے ویڈیو بنانا شروع کر دی اور پھر اسے فیس بک پر اپلوڈ کر دیا۔ بیٹے نے باپ کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بلند آواز میں باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جبکہ خالد سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے وہیں گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ بیٹی باپ کے پاس پہنچی اور انہیں اٹھانے لگی۔ چھوٹے بیٹے سے کہنے لگی کہ جاؤ نانا کے لیے پانی لے کر آؤ، مگر خالد کے بڑے بیٹے نے اس کو اندر نہ آنے دیا۔ کہنے لگا کوئی ایک گھونٹ پانی بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مرتا ہے تو مرنے دو، کنگال باپ کہیں کا۔ ابھی وہ ایسا کر ہی رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ان کے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہاں پر پولیس اور کچھ ادارے سے لوگ موجود تھے۔ وہ خالد کی بیٹی سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ ویڈیو اسی نے ہی فیس بک پر لگائی تھی۔ اس کا بھائی اس کے باپ کو مار رہا تھا۔ یہ خبر جس نے سنی کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، سگا باپ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے۔ پولیس نے فوراً اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ خالد کی بیٹی اور داماد ہسپتال لے گئے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ صدمہ ان کے لیے بھاری تھا، مگر چند ہفتوں بعد ان کی صحت بحال ہوئی۔ تب تک بیٹی اور داماد کا گھر بھی تیار ہو چکا تھا۔ وہ لوگ پرانا گھر چھوڑ کر نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اپنے باپ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ خالد نے جب بیٹی اور داماد کا اتنا اخلاق دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی تو ان کی اولاد میں سے ان کے ساتھ مخلص تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے پاس موجود 50 لاکھ کا چیک اپنے نواسے اور نواسیوں کے نام کر دیا۔ وہ سارے پیسے دونوں بیٹیوں میں برابر بانٹ دیے تھے، جبکہ بیٹوں کو 1 روپیہ بھی نہ دیا۔